السلام علیکم ویورز، اس کالم کا عنوان ہے اپنا گریباں چاک۔ یہ ایک ایسے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے جس کی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ یہ رپورٹ بین الاقوامی برادری کو بتاتی ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ ملاوٹ شدہ دودھ فروخت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی 87% آبادی کو کینسر کا خطرہ ہے۔ ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ انگریزی زبان میں شائع پیش ہوئی، جس سے تقریباً ساری دنیا کو ہماری اصل اوقات کا علم ہو چکا ہوگا۔ رہی صحیح کسر ترجمے نے پوری کر دی ہوگی، کیونکہ یہ رسوا کر دینے والی خبر ہمارے اردو اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم چاہیں تو ڈھیٹوں کی طرح اسے اپنے خلاف سازش قرار دے کر بھی قرار حاصل کر سکتے ہیں، جو ہماری دیرینہ عادت ہے۔ تیسری بات یہ کہ اندر سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خبر 100% درست ہے، کیونکہ یہی ہمارا اصل چہرہ اور اجتماعی کردار ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ جب تک پنجاب فوڈ اتھارٹی فوت نہیں ہوئی تھی تو اس کے چھاپوں کے نتیجے میں لگاتار یہ خبریں شائع ہوتی تھیں کہ دودھ بنانے کی فلاں فیکٹری سے ہزاروں لیٹر کیمیکل زدہ دودھ برآمد کرنے کے بعد ضائع کر کے فیکٹری سیل کر دی گئی۔ چوتھی بات یہ کہ اسی خباثت کے نتیجے میں اگر 87% آبادی کینسر کی بھینٹ چڑھ بھی جائے تو خیر ہے، کیونکہ یہ تو فی کس آمدنی میں کئی گنا اضافہ کا سبب بنے گی۔ لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے، اور ویورز وہ یہ کہ جو بچے بچیاں یہ کیمیکلز والا زہریلا دودھ پی کر جوان ہوں گے، کل کلاں انہی بچے بچیوں کی شادیاں ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے ہاں اولادیں بھی جنم لیں گی، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ اولادیں جسمانی اور ذہنی طور پہ کتنی صحت مند ہوں گی۔ یہ ایک بھیانک سوال ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا جس کا تصور بھی ممکن نہیں، لیکن جو احمق اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے وہ اگلی نسلیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اسلام کے اس قلعے اور اکلوتی ایٹمی اسلامی طاقت کے بارے میں یہ خبر دنیا میں جس کسی نے بھی پڑھی ہوگی، اس نے اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ کیمیکل زدہ دودھ۔ میں سوچتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا وہ اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیسی رائے قائم کی ہوگی، اور ایسا کرنے میں وہ کس حد تک حق بجانب ہوں گے کہ جو لوگ اپنی ہی اولادوں کی نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں وہ باقی دنیا کے لیے کیسے ہوں گے۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ ہمارے چند جینون علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے طاقت کے بلبوتے پر نشاط ثانیہ ممکن نہیں رہ گئی، اور اب اس کا ایک ہی راستہ اور طریقہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے تبلیغ اور دعوت حق کا راستہ۔ مجھ جیسے بے وقوف کو کے نزدیک یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ یہاں سے کوئی تبلیغ کرنے جائے گا، یہاں کا کوئی مبلغ انہیں سمجھائے گا، بتائے گا کہ دین مبین کیا ہے، جس میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی دودھ ڈیلی مینوفیکچر ہوتا ہے۔ تو عرض صرف اتنی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ تو آپ نشاط ثانیہ کا سوچیں بھی نہیں، صرف اور صرف ہمارا کردار، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ہی شاید کام آ سکیں۔ ذرا تصور کریں، پاکستان کے بلند پایا مبلغ تبلیغی حضرات بیرون ملک جاتے اور دین کامل کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، فرض کرتے ہیں، سننے والے اشش کر اٹھتے ہیں، لیکن پھر اس مجمع میں سے صرف چند لوگ اٹھتے ہیں
اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ پڑھ کے سنانے کے بعد ہمارے علماء سے کہتے ہیں کہ اپنی اسی دعوت حق کی قسم کھا کر اس رپورٹ کو جھٹلاؤ، تو ہمارے یہ مبلغین کیا جواب دیں گے؟ فرض کریں اس کے بعد کوئی اور سازشی اٹھ کے بھرے مجمع میں یہ پوچھتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا بہت اعلیٰ، بہت عمدہ ہے، لیکن وہ ملک بتائیں جہاں یہ سب کچھ پریکٹس بھی ہو رہا ہو، تو ویورز مجھے سمجھائیں ہمارے مبلغین اور صالحین اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ باتیں تو اور بہت سی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوں گی جن کا بتنگڑ بنانا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا، اس لیے میں بھونڈوں کے کھکھر کو چھیڑے بغیر چند بے ضرر سی باتوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ جس کا ذہن زندہ اور ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ ضرور ان حقائق اور ان کے نتائج پہ غور کرے گا۔ آخری بات یہ کہ مجھے اپنا وہ بچپن اور لڑکپن یاد آتا ہے جب یہ بات زبان زد عام تھی کہ دودھ تو اللہ کا نور ہوتا ہے، جس میں پانی کی ملاوٹ کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ آج ہم نے ملاوٹ تو بند کر دی، پورے کا پورا دودھ ہی کیمیکل سے بنانا شروع کر دیا، جانوروں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے، کیونکہ اس معاشرے میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، ناکام پالیسیز اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے عمران خان کو سیاسی حریف شکست نہ دے سکیں، لیکن مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام ضرور شکست کا سبب بنیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ اچھا، اب یہ عجیب و غریب قسم کی اب ایسا صورتحال ہے۔ میرا چونکہ بیک گراؤنڈ ہے، میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی، میں جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گورننس کی پے در پے ناکامیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بیکاری، یہ سب کچھ اپنے عروج پہ ہے، مس مینجمنٹ اپنے سب کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں اور یہ جانتا ہوں کہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ بھوک کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی۔ اکانومی جو ہے وہ نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے نہ برباد ہوتی ہے۔ جس اکانومی الیکشن کے دنوں میں بھی یاد ہوگا آپ میں سے سب کو، نہ صحیح آدھے دوستوں کو یاد ہوگا، میں یہ کہا کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ 20 بار یہ بات میں نے مثال ہی یہ دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ، یہ پاکستان کی اکانومی کے برتن کا پیندہ ہی کھا گئے ہیں۔ سو یہ نہ راتوں رات سنبھلنے والا کام ہے، نہ یہ عجیب و غریب قسم کی، جسے کہتے ہیں نا کہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی والی صورتحال ہے۔ راتوں رات تو معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے گورننس کا بھی طریقہ کار، ظاہر ہے میچور لوگوں کی ٹیم ہے جن کا کوئی ایکسپوئر، کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ راتوں رات سنبھلنے والا کام ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف اس ملک کی اشرافیہ نے عوام کو چونکہ تعلیم سے محروم رکھا ہے، اور جہالت مجبوری بھی ہے، ریالٹی بھی ہے، یہ وہ بیونڈ میدے کے ذریعے سوچتے ہیں لوگ اکثریت۔ تو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ عوام شکست کا، تو ظاہر ہے ان کا وہ تو لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں۔ کسی بھی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہم جیسے ملکوں کے عوام جو ہیں وہ کسی بندے کی نہیں سنتے، وہ اپنے چولہے اور چولہے پہ دھری خالی ہنڈیا کی سنتے ہیں۔ سو جو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر امکانات اسی بات کے ہیں، خدشہ بھی اسی بات کا ہے، اور معجزوں کا تو زمانہ نہیں ہے۔ اس لیے بڑا ریلکٹنٹلی میں آپ کے ساتھ ایگری کرنے پہ مجبور ہوں، اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اچھا،
اب اگلا سوال ہے عاصم منصور صاحب ہیں کراچی سے. اب وہ بھی یہی سوال ہے بیسیکلی جو محمد عویس صاحب کا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی ملک میں چینی نہیں مل رہی, حکومتی احکامات کو دکانداروں نے ہوا میں اڑا دیا, عام آدمی کے لیے چینی 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ملتی نہیں, ملے بھی تو 2 کلو سے زیادہ نہیں ملتی. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک لطیفہ آیا ہے, اور وہ یہ کہ شوگر جیسے موذی مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے عمران خان نے ملک بھر میں چینی کی سپلائی روک کر شوگر فری پاکستان بنانے کا عزم کیا ہے. اس حسین اقدام پر آپ کیا کہیں گے عاصم منصور صاحب؟ میں نے کیا کہنا ہے, جو کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا ہے. اب باقی سوال جواد اکبر صاحب ہیں گجرات سے, انہوں نے اپنے طریقے سے بات یہی کی ہے کہ بھی عمران خان نے ایک پودا لگایا اور جب وہ جوان ہو کے پھل دینے لگا تو اب وہ کلہاڑی لے کے تحریک انصاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہی بات کر رہے ہیں. اب فیضان رحیم ہیں جوہر آباد سے, وہ اس بات کو ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ جی خود کس طرح سڑکوں پہ گاڑی چلا کے مختلف مقامات کا دورہ, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, اور یہ بڑی سطحی قسم کی گورننس کا. محمود حسین چوبرجی سے ہیں, تو وہ انہوں نے بھی بیسیکلی یہی بات کی ہے کہ جی عمران خان اور تحریک انصاف نے شریف چور زرداری چور کے نعرے لگا لگا کے ملکی سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کی کوشش کی, لیکن بیسیکلی تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم ہیں, اور یہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی دن بدن. انہوں نے مثال دی ہے جیسے یہ, بلکہ میرے ہی انہوں نے ایک جملے کا حوالہ دیا ہے کہ جون جولائی میں جیسے برف کا بلاک سڑک پہ رکھ دیا جائے تو وہ دیکھتے دیکھتے نظروں سے اجل ہو جاتا ہے, وہ برف پگھلتی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ پگھل رہی ہے آدھے پونے گھنٹے بعد میں. تو اسی طرح کی صورت حال ہے. ان سب کا میں کیا جواب دوں؟